ہم سیرہ شروع کرتے ہیں، اور سیرہ میں بھی زیادہ آئی تھنک بہت آج لمبا وہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اینڈ پہ تھوڑا سا آپ کا میں فیڈ بیک لوں گی کہ سیرہ سے آپ نے اب تک کیا سیکھا ہے اور کتنی ڈیپ اس کے اندر آپ گئی ہیں سیرہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو سیرہ میں ہم نے جو پڑھنا شروع کیا ہے، پہلے میں اس کے دعا پڑھ لوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آل أصحابه أجمعين. سیرہ میں ہم نے دو جنگ ابھی یعنی مین جنگ جو ہے وہ دیکھی ہے. ٹھیک ہے، ایک جنگ جو ہے جنگ بدر دیکھی، جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہترین فتح. ٹھیک ہے، اور دوسری جنگ جو ہے اس میں ہم نے شکست دیکھی مسلمانوں کی، اور وہ جنگ احد ہے. تو اس کا ریزن کیا تھا جنگ احد میں شکست کا؟ کوئی ایک جلدی سے بتائے. ایک تو وہ جو جہاں پہ ڈیوٹی لگائی تھی وہاں سے وہ ہل گئے تھے، انہوں نے غنیمت وہ آ گئے تھے اکٹھا کرنے لگے. ٹھیک، اور دوسرے یہ کہ شاید تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے. دو بات ایک دم اسٹریٹ شارٹ اور بہت ہی اسٹریٹ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. جی بالکل صحیح. اور وہ لوگ گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ خبر اڑ گئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لوگ گھبرا گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ایک دم سے وہ بھگدڑ مچ گئی تھی. تو وہ بھی ایک تھی کہ وہ لوگ کے اندر ایک گھبراہٹ آ گئی تھی. اس کا ریزن کیا تھا؟ بھگدڑ کی ریزن کیا ہوئی تھی؟ مال غنیمت پہ مال کی محبت. مال کی محبت انسان کو اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ. ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے یہ. تو مال اتنا بڑا فتنہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اکسا دیا ان کو. انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، وہ وہاں سے ہل گئے. حضرت عبداللہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ بلاتے رہے نہیں ہے. پھر اب خالد بن ولید آ کے انہوں نے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان 10 کو پہلے مارا، پھر بعد میں اور کو بھی مار دیا. جو 10 رہ گئے تھے، 50 تھے نا، 40 نیچے اتر گئے، 10 وہاں رہ گئے تھے. تو ان 10 کو مار کے اور پھر مزید انہوں نے 60 اور لوگوں نے مارا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس جنگ احد میں ایک تو پہاڑ، احد کا پہاڑ بہت مشہور پہاڑ ہے. احد کے پہاڑ کے بارے میں ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے مومنوں سے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. دو کے وہاں پہ بہت ناگوار واقعہ پیش آیا ہے، بٹ دیٹ واز دا ریزن کہ سائن بن گیا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ سائن بن گیا ہے. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چڑھ رہے تھے، تو وہ یعنی احد میں لائف تھی باقاعدہ، وہ یعنی اس کے رونے کی اور ہلنے کی سچویشن ہوتی تھی. تو وہ ہلنے لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، اس سے کہا کہ ہلو نہیں، تمہارے اوپر ابھی ایک نبی چڑھے ہوئے ہیں اور ٹھہر جاؤ تم، اور تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور دو یعنی ایک صدیق اور 2 شہید چڑھے ہوئے. تو اس وقت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تھے ساتھ ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یعنی جنگ احد جو تھی یہ احد کے اوپر ایک تھی، اور جنگ احد ہوئی یعنی کہ دوپہر سے شروع ہوئی اور عصر میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس میں جو 5 بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان 5 لیڈرز کے اوپر ایک لیڈر تھا ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند، دونوں تھے اس جنگ میں موجود. ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا اور ہند بھی اپنے طریقے سے چل رہی تھی. یہ دونوں بعد میں ویری اینڈ آف یعنی کہ فتح مکہ کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. لیکن وہ جو 5 لیڈر تھے، جو 5 ٹروپس کے اوپر تھے، وہ خالد بن ولید تھے، اکرمہ بن ابو جہل تھے. خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن ابو امیہ اور عمر بن عاص، جن کے بارے میں بہت حدیثیں مشہور ہیں عمر بن عاص کے بارے میں، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ. ٹھیک ہے، یہ 5 لیڈرز تھے اور یہ پانچوں کے پانچوں مسلمان ہوئے تھے بعد میں. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں نے مسلمان ہوئے تھے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے جنگ لڑی تھی.
یہ، اور ان میں سب سے زیادہ نام ہے خالد بن ولید کا بھی نام ہے، اکرمہ بن ابو جہل. اگر آپ ابو جہل کتنا بڑا دشمن، ٹھیک ہے، اس کے جو بیٹے یا اکرمہ، ان کے بارے میں تفسیر القرآن میں ان کا نام آتا ہے. یعنی کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود تفسیر القرآن تھے، اکرمہ کے اسی طرح سے ان کا ذکر آتا ہے. صفوان بن ابو عمر بن عاص، سب بہت جلیل قدر جو ہے نا صحابی رہے ہیں. اب یہ جو جنگ احد کے بعد کا واقعہ کیا ہے کہ جو اس جنگ بدر میں جب کامیابی ہوئی تھی تو مسلمانوں کے اندر اتنا، یعنی مسلمانوں کا رعب ہو گیا، اور اس کے بعد بہت مسلمان ہوتے رہے، اور اس میں عبداللہ بن ابی نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا. تو دیکھا کہ بڑا مال غنیمت مل رہا ہے، تو عبداللہ بن رئیس کہنا چاہیے منافق تھا یہ. اس نے یہ کہا تھا کہ وَمِنْهُمْ يَقُولُونَ، اس نے کہا تھا کہ وَيَقُولُونَ، جب میں واپس، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لئن رجعنا، جب آپ واپس آئیں گے، لَيُخْرِجَنَّ عَزًّا مِنَ الْأَذَلِ، سب سے عزت والا جو ہے ذلیل والوں کو ذلیل کر کے نکالے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کہا تھا، یعنی اس کے اندر یہ پلاننگ تھی اندر، اور اس وجہ سے وہ مسلمان ہوا تھا. عبداللہ بن ابی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے مسلمان ہوئے، لیکن جنگ احد میں مورال ڈاؤن ہو گیا. جو مسلمان ہو رہے تھے مسلمان بھی ہونا رک گیا، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا یعنی کہ ڈاؤن ہوئے، اور یعنی منفی اثرات جیسے نیگیٹیوٹی تھوڑی سی آ گئی تھی. اور چاروں طرف سے جو قبائل تھے وہ شیر ہونے لگ گئے کہ اب جو ہے یہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، اب ان کو اور دبا دو، کچھ نہ کچھ طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کرو، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اثرات تو اس کے اتنے اچھے نہیں تھے، وہ لوگ کھل کر آ گیا مد مقابل، جیسے آگے آنے لگ گئے، اور بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے. ایک رجعی کا حادثہ ہوا ہے. اب یہ جو دو حادثے بھی ایک کے بعد ایک ہم پڑھیں گے، ویری یعنی کہ افسوسناک. اور دیکھیں کہ کس طرح سے کریم مٹی ہے کہ ان کے جو عدل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا چرچا ہے، یعنی دھوکے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں دین سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈر میں ان کو لیڈر بنا کے 10 صحابہ، کون تھے یہ 10 صحابہ؟ ٹیچرز، مبلغین، ٹیچرز تھے، کریم تھے. ان کو بھیجا اس جگہ کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں ٹیچرز چاہیے، ہمیں اسلام پھیلانے کے لیے یا اسلام کے لیے معلومات کرنے کے لیے یا ٹیچر، کیونکہ قرآن سے تبلیغ کی جاتی تھی. تو ان کو بھیجا گیا. تو یہ لوگ جب رجیع پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، اور قبیلہ حدیل کی ایک شاخ بنو لحیان، اور ان کو اوپر چڑھا کے لے آئے. اس میں سے 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک طرح سے پورا سراؤنڈ کر کے اور ان کو کر لیا. اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب نیچے اتر کر آؤ، ٹھیک ہے، ہم تمہیں انہیں قتل نہیں کریں گے. لیکن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کھڑے ہو گئے. یعنی ان کے اندر دیکھیں کتنی فائٹنگ اسپرٹ ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے اس میں نہیں آئیں گے. ظاہری بات ہے پہلی دفعہ انہوں نے ایک غداری کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے اس میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. ساتھ لڑے، لیکن وہ چونکہ اتنے زیادہ تھے 7 تو اسی وقت ختم ہو گئے. 3 بچے، یعنی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 7 کا وہ ہو گئے. اب جو بچے ہیں وہ 3 بچے ہیں. اور تو کفار نے ان کو کہا کہ تم لوگ نیچے آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. لیکن وہ نیچے جیسے آئے تو انہوں نے فوراً ان کو باندھ لیا. اس میں سے ایک جو تھے انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیوں بدعہدی کی، یعنی کہ سوال جواب کرنا شروع کیا. تو انہوں نے اسی وقت اس کو ختم کر دیا. اب جو 2 بچے ان کو لوگوں نے مکہ لے جا کے بیچ دیا. کون تھے یہ 2؟ حضرت خبیب تھے اور حضرت زید بن وسنا تھے. وسنا، ٹھیک ہے. حضرت خبیب جو تھے یہ انہیں جو ہے وہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا. تو اس جب مکے میں جا کے لوگوں نے بیچا تو حارث بن نوفل کو جو قتل کیا تھا اس کے بیٹے نے خرید لیا ان کو، اور پھر ان کو تمیم لے جا کر قتل کر دیا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کچھ شعر پڑھے کہ میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ کی راہ میں. ان کو کچھ عرصے تک گھر میں قید رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر انہوں نے اس طرح کی بات کی. اسی دوران ابو سفیان نے کہا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں کیا اچھا لگے کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ اور تمہارے بدلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں. تو انہوں نے کہا ابھی جو وہ وہاں ہے وہاں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں کہ وہ جو وہاں ہے وہاں پہ ان کو کانٹا بھی چبھے. یہاں لانا تو دور کی بات ہے، وہاں جہاں وہ ہیں وہاں ان کو کانٹا بھی چبھے. تو یہ سوچیں کہ کتنی محبت تھی ان لوگوں کو. جان نچھاور کرنے والے صحابی تھے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तो इन लोगों ने जो है फिर उनको उनके यानी हारिस बिन आमिर ने उनको कत्ल कर दिया। अब जो रह गए ज़ैद बिन वसना जो रह गए, तो उनका मामला भी ये हुआ कि उन्होंने ग़ज़वा बदर में उमैया बिन खलफ को कत्ल किया था। सफ़वान बिन उमैया की बात हो रही है, ये बाद में मुसलमान हुए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस वक्त खरीद कर अपने बाप के बदले में कत्ल कर दिया, ठीक है। ये तो एक वाकया हुआ रजी का, जिसमें 10 टीचर्स, ड्रीम टीचर्स जो हैं वो यानी कत्ल हो जाना ऐसे वक्त में जबकि अभी इस्लाम चल रहा है और बड़ी मुश्किलों से ये टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ जो हैं वो मुबल्लिग बैठे हुए टीचर्स गिने चुने और उसमें से 10 चले गए। अब गैर माउना का जो अलमिया हुआ ये सफर 4 हिजरी में हुआ है, ठीक है। ये बैर कहते हैं कुएं को वेल को कहते हैं, ठीक है। वहां पर एक वाकया हुआ, ठीक है, उसी जमाने में हुआ है, ठीक है। उससे भी ज्यादा अलमनाक यानी सैड न्यूज, जैसे सैड था। इसका ये है कि अबू बरा आमिर बिन मालिक जो कि नेजों से खेलने वाला कहलाता था, मुलाइब सिन्ना कहलाता था, इसी उससे मशहूर था वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बैठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी कि तुम इस्लाम लो। उसने कबूल भी नहीं किया और थोड़ा सा इंटेंशन शो किया है, ठीक है। उनकी चालें होती थी। उसने कहा कि अच्छा आप नजद की तरफ भेज दें, अहले नजद की तरफ भेज दें लोगों को, मुबल्लिगों को, तो हम वहां पे सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। यानी अब हम ये कहेंगे कि अभी तो कुछ लोग यानी अभी वो न्यूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आएंगे कि ये 10 लोग कत्ल हो गए, वो एक ही रात दोनों की न्यूज आएगी। लेकिन हालात कुछ थे भी, गड़बड़ नहीं भी थे, लेकिन जब कोई मदद लेने के लिए आता है तो फौरन इस दीन के लिए मदद की जाती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मुबल्लिगीन को भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। इससे पता चलता है कि वो यानी अना बशरुम मिस्लुकुम मशक थे। वो उनको कुछ पता होता तो वो पहले से स्टेप लेते। उनकी इंटेलिजेंस पावर बहुत ज्यादा थी। वो उधर दूर 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 तक वो उनके चले जाते थे और खबर लेकर आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन किसी के दिल का हाल नहीं बता सकते हैं ना, जो एक्शंस हो रहे होते थे उसके बारे में जरूर वो लोग ले लेते थे, उसके ऊपर एक्शन ले लेते थे कि उनकी क्या एक्टिविटी है उस पर एक्शन लेते थे। लेकिन अभी वो छुप के क्या आया, क्या दिल में उसका है, वो सब कुछ नहीं पता था। तो इसने कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 भेजे। इन लोगों ने गैर मऊना यानी उसी कुएं के आसपास पड़ाव डाला और हजरत हराम बिन मल्हान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम यानी कि उनके एक नाम के साथ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा गया हूँ। ये पहुंचे, किसके पास पहुंचे? ये आमिर बिन तुफैल के पास गए। तो आमिर बिन तुफैल ने यानी अभी वो खत निकालते या देते, उसने पीछे से कहा एक आदमी को कि उनके ऊपर ऐसे अटैक करो। वो पूरा नेजा मारा, आर पार निकल गया। यानी अभी वो खड़े ही हैं, उनको कुछ खबर भी नहीं है और वो उसी वक्त गिर गए। वो गिरे, उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर का नारा मारा और रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये किसने कहा? राम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं शहीद हो गया, यानी कि मैं शहीद हो गया। फिर फौरन इन लोगों ने दूसरे जो थे उन लोगों को बनु आमिर को आवाज दी। चूंकि ये बनु आमिर जो था, ये अबू बरा और आमिर बिन मालिक, ये लोगों ने एक वो ले लिया था ना वो कि हम उनको अपने इसमें रखेंगे, तो इसलिए इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो इन लोगों ने बनु सलीम की आवाज दी, उनके चंद और कबाइल, फ्यू अदर ट्राइब्स जो थे उनको बुलाया, दकवान, अक्सैया, इन सबको बुलाया। उन सारों ने साहबा कराम को पूरा घेरा और सबको खत्म कर दिया। बिल्कुल सारे खत्म हो गए एक्सेप्ट 2 बचे। ये 2 जो बचे काब बिन ज़ैद और उमर बिन उमैया दोमरी बचे हैं, ठीक है। ये जो काब बिन ज़ैद जो थे ये भी उस अटैक में गिर गए थे, लेकिन चूंकि वो जख्मी थे लोगों ने समझा कि ये शहीद हो गए, नहीं है, छोड़ के चले गए। बाद में जब शहीदों को उठाया गया तो उसमें वो जिंदा पाए गए, वो फिर बाद में जिंदा रहे और वो ग़ज़वा खंदक में उनका वो शहीद हुए। उमर बिन उमैया दोमरी जो थे ये और दूसरे जो सहाबी थे मंजर, ये लोग आस पास थे, ये उस टीम के हिस्सा नहीं थे, ठीक है। ये लोग वहां पर ऊंट को चरा रहे थे कि उनको परिंदे मंडलाते हुए नजर आए। यानी कि ऑब्वियसली जब गिर रहा है कोई गोश्त की बोटियां नोचने के लिए तो परिंदे अटैक करते हैं, तो उनको कुछ लगा तो उन्होंने वहां पे गए तो देखा कि ये सीन है, तो उन लोगों ने उनके साथ अटैक किया। लेकिन हजरत मंजर शहीद हो गए। हजरत जो दूसरे थे
جو عمر بن امیہ دومری یہ بچ گئے. یہ ان کو ان لوگوں نے آزاد کر دیا کیونکہ ان کے اوپر ایک گردن یعنی کہ کہتے تھے نا دیت دینا ہوتا تھا, تو دیت کے سلسلے میں وہ تھے, تو ان کی ماں کی طرف سے دیت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا. اب عمر بن امیہ جب مدینہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں قرقرہ میں ہی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. تو اب یہ تھا کہ ان کے اندر تو جوش ولولہ تھا, اب یہ اٹیک کا اور ساری سچویشن تھی, تو انہوں نے ان دونوں کو دشمن کا آدمی سمجھ کے قتل کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد کے پابند تھے بہت, کیونکہ میثاق ایک لیا ہوا تھا کہ وداؤٹ اٹیک کوئی کسی کو مارے گا نہیں, کوئی کسی کے آدمی کو مارے گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ قتل تقتلین لأذینتہما, دونوں کا ہمیں دیت دینا پڑے گا اب. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نیوز ملی رجی کی اور بیر معونہ کی بہت ان پر غم ہوا, اور اتنا غم تھا کہ وہ انہوں نے 30 days تک دعائیں قنوت پڑھی فجر کی نماز میں. فجر کی نماز جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ڈیفیکلٹ وقت آتا ہے, جیسے ابھی فلسطین کے اوپر بہت ڈیفیکلٹ وقت آیا تھا, تو اس میں میں نے بھی میسج کیا تھا, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ یا کوئی اور ایسی دعا جو جس میں اللہ کا غضب ہو, وہ دعا پڑھ کے اور دعا مانگنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر مشکل وقت ہو رہی ہو, مشکل وقت آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 days تک قنوت کیا. پھر اللہ نے ان کو خبر دی کہ وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی خبر دی, اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے, انہوں نے قنوت چھوڑ دیا. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا, ان دونوں واقعے سے زیادہ مشکل واقعہ, کیونکہ یہ قبیلے جو تھے یہ بڑے اب شیر ہو گئے, یہ ڈفرنٹ طریقے سے اٹیک کیے چلے جا رہے ہیں. تو بیر معونہ اور بنو نذیر کے ساتھ یہ غداری کرنے والے جو تھے عدل اور قارہ نے بھی ایک اور بہت ہی گندی سازش کی, پلاننگ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو اور تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں. اب یہ دیکھیں کہ باقی قبائل نے صحابہ کرام کو قتل کرنے کا وہ کیا تھا نا, ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا پلان کر لیا کہ جیسی وہ ہاتھ ملائیں گے مطمئن ہو کے بیٹھیں گے تو ان پر آئیں گے اور ہر آدمی خنجر چھپایا ہوا ہوگا اور غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان وقت میں خبر ہوگی, انہوں نے ان کو ایکسپیل کرنے کا فوراً آرڈر کیا, اب تم لوگ یہاں سے نکلو. وہ لوگ اب اس حکم کے پابند ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پورا اتھارٹی بنایا گیا تھا نا, تو اس لیے وہ جو وہ کہتے تھے اب ان کو کرنا تھا. لیکن ادر دین دیٹ وہ اپنے یعنی ڈفرینٹ چالوں سے مکر کرتے تھے نا, وہ مکر اللہ. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا کہ وہ اپنی چال چلتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے. اب عمر بن امیہ دمری نے جو واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا, اب اس کی دیت دینے کے لیے یہ پوری سورہ حشر میں ہے, یہ اس کے بارے میں واقعات جو ہم نے پڑھا تھا. اس وقت بھی مجھے تھوڑا بہت وہ ہوتا تھا کہ میں سیرہ میں پڑھوں گی, مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا, لیکن اب جب میں نے پڑھا ہے تو ایک ایک آیت کلیئر ہو گئی ہے میرے سامنے, ایک ایک آیت کھل کر آ گئی ہے. تو وہ جب دیت دینے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ابو قاسم کر کے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم ایسے ہی کریں گے, آپ کو آپ دیت دیں, آپ بیٹھیں, ان کو بیٹھنے کے لیے کہا. اب اس دوران انہوں نے پوری پلاننگ کی اور ان کے اوپر شیطان سوار ہوا تھا ظاہر ہے, انہوں نے پوری پلاننگ کی اور اوپر سے جا کر ایک چکی کا پارٹ جیسے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کا پورا پلان تھا کہ پھینکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں, کچل دیں. کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جیسے ان کو ارادے کی خبر ہوئی, آپ فوراً اٹھ کر آ گئے, مدینہ آئے, صحابہ کرام کو بتایا, صحابہ کرام کو ان کی سازش کی اطلاع دی. اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہود کے پاس اور کہا اخرجوا من المدینہ, نکلو مدینہ سے, اور یہاں تم اب نہیں رہ سکتے ہو, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو, تمہیں 10 دن کی مہلت ہے, اس کے بعد جو بھی پایا جائے گا اس کو گردن سے مارا جائے گا. اس نوٹس پر یہودی تو چند دن سفر کی تیاری شروع کر دی. جیسے یہ نکلنے والے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی کھڑا ہو گیا اور ان لوگوں کو جا کے بتایا کہ تم لوگ مت نکلو, تمہیں 2000 ہم اپنی فوج کے حصے دیں گے اور تمہارے جو اندر جا کے تمہاری حفاظت کریں گے, تم نکلو نہیں. تو یہ جو آیت ہے لئن اخرجتم لیخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا,
اگر تمہیں نکالا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے. یعنی کہ اتنی ان کو وہ دی کہ منافق تھے نا, ان کو جا کے اتنا سپورٹ دیا کہ تم جاؤ گے ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, تمہارے ساتھ ساتھ ہم تمہیں جو ہے کسی طرح سے تم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے. بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے, یعنی اور لوگوں کی بھی مدد کا وہ کیا. یہ سن کر ان لوگوں کو قوت محسوس ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم نکلو تو انہوں نے کہا ہم نہیں نکلیں گے, تم جو چاہے کر لیں, آپ جو چاہے کر لیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا, تکبیر کہی, اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی, اور مدینہ کا انتظام حضرت ابن مکتوم کو سونپا, جھنڈا حضرت علی کو دیا. یہ دیکھیں پوری ایک آرگنائز وے میں چلتے ہیں. بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا, وہاں پہنچ کر ان کا پورا قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور ان لوگوں نے وہاں سے قلعوں کے اندر سے تیر مار رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے, اور یہاں سے یہ مسلمان تھے. اب دیکھیں کھجور کے درخت پکے ہوئے کھڑے ہیں سارے, ٹھیک ہے. ہم نے وہ آیت پڑھی ہے, اتنی زبردست, میں وہ آیت آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سناؤں تو آپ کو شاید وہ پورا سین ذہن میں آ جائے. یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر, ہاں سیکنڈ آیت سے, هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, پہلے دن حشر کا ہے, ٹھیک ہے. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم, کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے, وظنوا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو بچا لیں گے, ان کا حصون یعنی کہ قلعہ ان کو بچا لے گا. من اللہ فاتحہم اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کے پاس آیا, یعنی کہ وہ لشکر پورا آیا اللہ تعالیٰ جس سے وہ نہیں سمجھے تھے. وقذف فی قلوبہم رعب, بڑھ گیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, وہ یعنی کہ ختم کرے تھے, یخربون ختم کرے تھے ان کے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے. تو یہ فاعتبروا یا اولی الابصار, تو یہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہت ہی عقل والوں کے لیے بہت ہی عبرت والی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے کے لیے کہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اس آیت میں ہے کہ کیونکہ لوگوں نے رسول اللہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی تھی. ما قطعتم من لینۃ, اور جو تم کاٹ رہے تھے, لینا اور ترکموہا, یا کچھ کو چھوڑ دیا تھا, قائمہ علی اصولہا, ان کی جڑوں پر, فباذن اللہ ولیخزی اللہ الفاسقین. جب یہ کاٹ رہے تھے درختوں کو تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, یہ لوگ تو بڑا کہتے ہیں کہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے, اور یہ لوگ خود کاٹ رہے ہیں. تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کاٹ رہے تھے یہ اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے, کیونکہ تاکہ ان کو دیکھ سکیں, ان کی چالوں کو, اور پھر ان پہ اٹیک کر کے قلعے کے اور قریب جا کر اور پھر اس کو پورا کنٹرول میں لے لیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو کاٹ دو, ان کو کاٹا جائے یا جلا دیا جائے تو ان کے حوصلے ٹوٹ کے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, جو کہ ہم نے آیت میں پڑھا ہے. اور 6 روز یا کہا جاتا ہے کہ 10 روز تک, 15 روز تک انہوں نے اس میں کیا, پھر ہتھیار ڈال دیا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں گے. اس دوران کسی نے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. یہ عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا, بنو قریظہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے, کسی نے بھی نہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ کمثل الشیطان, جیسے شیطان جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام کرو, یہ کام کرو. اس قال الانسان اکفر, جب انسان کفر کر دیتا ہے, کفر کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں بری ہوں, میں تم سے ڈس ایسوسیٹ ہو جاتا ہوں. تو یہ شیطان کی طرح ان لوگوں کا بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہتھیار کے سوا تم جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ. ہتھیار اس لیے نہیں کہ ہتھیار obviously پھر مسلمانوں کے لیے یوز ہو جاتا اگینسٹ ان کے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ چونکہ اتنا ان کا اسٹرانگ قلعہ تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو سامان تم لے کے جا سکتے. تو جو سامان وہ لے کے جا رہے تھے وہ لے گئے, جو سامان نہیں لے کے جا رہے تھے انہوں نے اس کو توڑا کہ وہ مسلمانوں کے بھی کام نہ آئے. وہ اتنی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے برباد کیا, اور مومنوں کے تو باقی چیزیں تو جب سارے مسلمانوں نے اندر گھسے تو انہوں نے بھی ان کو جو جا سکے تھے لے کے چلے گئے, ان کو بھی اسی طرح سے ختم کیا. تو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کر رہے تھے. تو اس سے بصیرت پکڑو. جلا اتنے کے بعد یعنی ایکسپیلڈ ہونے کے بعد اکثر انہوں نے جا کے دوسرے خبیر کے قلعوں میں وہاں پہ قیام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہا جاتا ہے یہ مال غنیمت نہیں تھا, یہ افا تھا. افا کیا ہوتا ہے؟ جو لوٹایا اللہ تعالیٰ نے,
ایک ہوتا ہے مال غنیمت، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک افا ہوتا ہے. افا وہ ہوتا ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے، جنگ کے بغیر وہ مال پورا مل گیا ہے. تو یہ پورا مال بغیر جنگ کے ملا ہے کیونکہ وہ خود بھاگ گئے. وہ قلعے پہ اٹیک کیا، وہ سارا جب محاصرہ ہوا ان کو کہہ دیا گیا تم جاؤ چھوڑ دو، تو وہ چلے گئے اور وہ سارا ان کو ہو گیا، سارا مال مل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین الاولین میں جو ہے وہ خاص مہاجرین الاولین میں تقسیم فرمایا، صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو دیا، باقی سارے مہاجرین، کیونکہ مہاجرین تو اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے نا، ایک ایک مال جو گھر بار تو سب مہاجرین کو بھی دیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ مال. اس میں دیکھیے آگے آیات میں بھی یہ ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. یعنی اس میں تم نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے کوئی اس میں جنگ کی کوئی محنت کی ہے، تمہیں ملا تو یہ رسول کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور رسول اللہ کو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ جو چاہے جس اس کے ساتھ جو بھی کرے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھ سکتے تھے، لیکن صرف انہوں نے 1 سال کی اپنی ضرورت کا سامان اپنے یعنی بیویوں کے لیے رکھا، اور باقی بانٹ کے جو ضرورت مند تھے نیڈی ان کو دینے کے بعد سارے پھر جنگ کی کاز کے لیے یوز کیا. اس کے بعد یہ سارا ہونے کے بعد غزوہ بدر دوم کہا گیا ہے. سیکنڈ غزوہ بدر کیا ہے یہ یاد ہے جب جنگ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہاں ہم تو آج جیت گئے ہیں، ہم تمہیں اب بدر کے مقام میں بھی تمہیں وہ کریں گے، شکست دیں گے، کیونکہ بدر میں ان کو شکست ہو چکی تھی، ان کا اب میں تمہیں بدر میں ملوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں ہم ملنا وہاں آ کے. یاد ہے وہ جو ڈائلاگز ہوئے تھے ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں کیا تھا. تو اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ابو سفیان سے جو کیا تھا، تو اگلے سال جو جنگ کے لیے کہا تھا، تو شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ادھر رخ کیا. 8 دن وہاں پہ ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر تھا، 10 گھوڑے تھے. جھنڈا علی ابو طالب کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ. یہ ہے نا کہ پیچھے سے ان کا بھی خیال کرنا ہے، پیچھے سے یہ نہیں کہ مدینہ کو ایسی کھلا چھوڑ دیا، وہ بھی انتظامات دے کے جا رہے ہیں. اور ادھر ابو سفیان جو ہے وہ 50 سمیت سوار 2000 کا لشکر، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے 50 یا اونٹ ہوں گے، اور 2000 کا لشکر لے کے مرہ زہران پہ پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا. لیکن شروع سے ہی اس کے اندر ایک ہیبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب تھا. تو جیسے یہاں پہنچا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ تو اسی وقت ایکسکیوزز، جب انسان کو کچھ کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ ایکسکیوزز دے گا نا. جس نے ایکسکیوز دیا ہے کہ جنگ تو اسی وقت ہوتی ہے جب ہر طرف ہریالی ہو، گرینری ہو، جانور چر سکیں، یا جانور چریں گے، دودھ ہوگا، تم لوگ دودھ پیو گے، تو ابھی تو یہ بہت خوش سالی ہے، تو ہم لوگ کو واپس چلنا چاہیے، چلو واپس چلتے ہیں. تو ایکسکیوزز دے کر، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ہو نہیں سکتا ہے، اس طرح سے وہ بغیر کچھ لڑے بھڑے کچھ بھی وہ واپس چلے گئے. مسلمانوں نے بدر کی جگہ کہتے ہیں نا خوش نصیبی کی علامت، کیا نہیں، مبارک جگہ. بدر کی جگہ یہ لوگ ٹھہر کے اپنا تجارت کے سامان ایک ہی جگہ، 1 درہم کی جگہ 2 درہم کمائے، اور اس شان سے واپس آئے کہ ہر مسلمان پر ان کی دھاک بیٹھ گئی. کیونکہ اب کیا ہوا ہے، وہ جو پورے بنو نذیر کو نکالا، یہود قبیلہ تھا نا پورا بنو نذیر، ان کو ایکسپیل کیا، اور دوسرا یہ ابو سفیان جو وہاں سے مکہ سے آیا تھا یہ بھاگ گیا واپس. تو مسلمانوں کی دوبارہ سے بھاگ واپس آ گئی، رو واپس آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کی کوشش کی. وہاں پہ بھی جو ہوتے تھے نا ڈاکو اور اس طرح کے ہوتے تھے، جن کو جو پیس میں وہ آتے خلل ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹروپس بھیج کے ان کو بھی جو ہے نا بھگایا، اور ان کے لیے بھی انتظامات کیے. تو اس طرح سے پورے سال یعنی کچھ بھی نہیں ہوا، اور 5 ربیع الاول ہجری تک جو ہے وہ اس کے بعد 1 سال تک ہر طرف امن و امان ہو گیا. اس میں بھی جو تھے وہ 1000 صحابہ تھے جو ان کو روب جمانے کے لیے ان جگہوں پر بھیجا گیا تھا. اس طرح سے ابھی امن آ گیا فار اے ایئر. یعنی مسلمانوں کی اپنی محنت تھی اور جان نثار صحابہ کرام تھے. حالانکہ آل ٹوگیدر 80 جو تھے ٹیچرز گنوا دیے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آتے ہیں پھر دوبارہ ریپلیس اللہ تعالیٰ بھی کر دیتے ہیں.
اس یہاں تک ہم نے پڑھا، اور قبائل بھی دب گیا، مسلمانوں کا رعب بحال ہوا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے جنگ خندق، جو اگر آپ سورہ الاحزاب پڑھیں گے اس میں پوری جنگ خندق کا پورا قصہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر کتنی مشکل وقت تھا جنگ خندق. اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک اس کے اچھے سے کریں گے اس کو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.